بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام العلم علمان متبوع و مسموع ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المتبوع. خدا کا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی کلمات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے راستے کو معین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم علم، تعلیم، تعلم اور تربیت کے موضوع پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نورانی کلمات میں جو اسرار چھپے ہوئے ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سیکرٹس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، ان اسرار کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. علم کی اقسام کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی اور معصوم علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تھے کہ العلم و علمان، علم دو قسم کا ہوتا ہے، مطبوع و مسموع. ایک علم مطبوع ہوتا ہے اور ایک علم مسموع ہوتا ہے. ولا ينفع المسموع، اس مسموع علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کب؟ اذا لم يكن المطبوع، جب علم مطبوع موجود نہ ہو. اس میں علم مسموع کیا ہے، علم مطبوع کیا ہے، علم مطبوع اور علم مسموع کے بارے میں کچھ نظریات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. آج بھی ان نظریات میں سے ایک نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. کچھ بزرگان کا یہ کہنا ہے کہ علم مطبوع سے مراد علم کا انسان کی فطرت میں رچ بس جانا ہے، انسان کے لیے ملکہ ہو جائے جب وہ، یعنی معلومات آئیں، معلومات یعنی علم انسان کے پاس آیا. یہ علم مسموع ہے جو انسان کے پاس آ رہا ہے. یہ علم مسموع انسان نے اپنے حواس کے ذریعے حاصل کیا یا اپنی عقل کے ذریعے حاصل کیا. یہ علم جب انسان کے پاس آ گیا، اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے، اس علم کو اپنے عمل میں ڈھالنا ہے، اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہے، اپنی زندگیوں میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ فائدہ تب اٹھا سکے گا کہ جب یہ علم انسان کی طبیعت میں رچ بس جائے گا، یہ انسان کے لیے ملکہ ہو جائے گا. لفظ ملکہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ملکہ یعنی انسان کی طبیعت کا وہ حصہ بن جائے، انسان اس کی طرح متوجہ نہ بھی ہو تو عمل اسی کے اوپر کر رہا ہو. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مثال یہ کہ آپ اپنی بائک کے اوپر بیٹھیں، اپنے دفتر سے باہر نکلیں یا اپنے گھر سے باہر نکلیں، اپنے دفتر جانا چاہ رہے ہیں یا اپنے دفتر سے اپنے گھر کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. آپ کسی اپنی بات میں، اپنی کسی فکر میں کھو گئے ہیں اور آپ کو اس وقت معلوم ہوا کہ جب آپ اپنے گھر کے دروازے یا اپنی آفس کی پارکنگ میں موجود تھے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ میں پہنچ گیا. راستے میں آپ متوجہ بھی نہیں تھے، آپ کسی اور جگہ پر کھوئے ہوئے تھے، لیکن آپ کو اتنا ملکہ ہے کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی آئیں، ٹریفک بلاک تھی، آپ اشاروں پہ رکتے بھی رہے، لیکن یہ آپ کا ملکہ بن چکا تھا. یعنی اس کی طرف آپ متوجہ نہیں تھے، اس کے اوپر آپ کو محنت نہیں کرنا پڑی، اس کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنا پڑی، اس کے لیے آپ کو اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو زیادہ لڑانا نہیں پڑا. آپ فوراً عمل کر لیا اور عمل میں اس مقام تک پہنچ گئے. یہ ملکہ ہے. یہ انسان کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. انسان کو سچائی کا اتنا ملکہ ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. انسان سچ بول بول کر اتنا سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان
وہ علم مسموع جو انسان کو حاصل ہو، وہ اتنی اس کے اوپر پریکٹس کرے، اتنا اس کو اپنی زندگی پر لاگو کر لے کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے۔ کہتے ہیں وہ جو انسان کی طبیعت کا حصہ بن جائے وہ حقیقت میں علم مطبوع ہے، اور وہ جو علم آ رہا ہے اور جس کے ذریعے سے یہ علم مطبوع بن رہا ہے وہ علم مسموع ہے، وہ را میٹیریل ہے، وہ را میٹیریل علم مسموع ہے، اور وہ جو میری زندگی کا حصہ بن گیا، میری عادت کا حصہ بن گیا، وہ جس پر مجھے ملکہ حاصل ہو گیا، وہ جو میری سرشت اور طبیعت کا حصہ بن گیا، وہ علم مطبوع ہے۔ پس وہ علم مسموع جو مقدمہ ہے اور آ رہا ہے میری زندگی میں، اور میری زندگی کا حصہ بن رہا ہے اور میری طبیعت کا حصہ بن رہا ہے، اس کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ اس مطبوع میں تبدیل نہ ہو۔ اگر وہ معلومات صرف معلومات رہ جائیں، اگر وہ علم صرف علم رہ جائے اور میرے عمل کا حصہ نہ بن سکے، میری طبیعت کا حصہ نہ بن سکے، تو اس علم کا کیا فائدہ؟ تو پھر فرماتے معصوم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں العلم علمان مطبوع و مسموع۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مطبوع جو انسان کی طبیعت کا حصہ بن جائے، اور ایک علم مسموع ہے جو انسان مختلف چیزوں سے حاصل کرتا ہے۔ ولا ينفع المسموع، اور وہ علم مسموع جو مختلف چیزوں سے حاصل کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اذا لم يكن المطبوع، جب وہ انسان کی طبیعت کا حصہ نہ بن جائے۔ یہ ایک اس کی تفسیر ہے جو پیش کی جاتی ہے۔ ایک اور تفسیر جس کی طرف یہاں پر صرف اشارہ کروں گا، اس کی مزید بحث چونکہ طولانی ہے اور تھوڑی سی دقیق بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جی علم معتبر کب ہوتا ہے، کون سا علم معتبر ہوتا ہے اور کون سا علم معتبر نہیں ہوتا، یعنی وہ کون سا علم ہے جو قابل اعتماد ہے، جس کے اوپر انسان اعتماد کر سکتا ہے، اور وہ کون سا علم ہے جو انسان جس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا۔ وہ علم جو قابل اعتماد ہو یا کسی بھی علم کو اعتماد کے قابل بنانے کا زمینہ فراہم کرے، کہتے ہیں وہ علم مطبوع ہے، اور وہ علم جو آ رہا ہے اور ابھی قابل اعتماد نہیں ہے اور اس نے قابل اعتماد ہونا ہے، وہ علم مسموع ہے۔ کہتے ہیں یہ علم مسموع جو قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، انسان کو اس پر یقین نہیں ہے، یہ علم اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک کہ وہ علم مطبوع نہ ہو، جو مطبوع جو اس علم کو اعتماد دے گا، جو اس علم کو اعتبار دے گا، جو اس علم کو پرکھ سکے گا کہ یہ علم مسموع جو آیا ہے یہ قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے، یہ قابل اعتبار ہے یا قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ علمیات کی، ایپسٹیمالوجی کی، معرفت شناسی کی ایک بحث ہے، جس میں کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو قابل اعتماد نہیں ہوتے، ان کو اعتماد کے قابل بنانے کے لیے کسی اور علم کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور مقدمے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ علم مسموع جو ہے، یہ جو قابل اعتماد علم نہیں ہے، یہ علم قابل اعتماد اور قابل اعتبار بن جائے۔ پس وہ فاؤنڈیشن، وہ مقدمہ، وہ علم جو اس علم مسموع کو، جو یہ ناقابل اعتبار علم ہے، اس کو قابل اعتماد اور قابل اعتبار بنا دے، اس کو علم مطبوع، اور یہ جو باہر سے علم آ رہا ہے اور ابھی تک قابل اعتبار نہیں ہے، اس کو علم مسموع کہیں گے۔ اور یہ واضح سی بات ہے کہ جب تک یہ علم مسموع جو قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہیں ہے، اس کے لیے وہ پایا، وہ بنیاد، وہ فاؤنڈیشن اور وہ مقدمہ اور وہ علم جو اس کو اعتبار عطا کرے وہ موجود نہ ہو، تو اس وقت تک اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بحث انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معصومین علیہ السلام کے ان نورانی کلمات سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں قابل عمل بنا سکیں۔
وصلی اللہ علی محمد و اطرتہ الطاہرین.